السلام علیکم. پروگرام بول کے لب آزاد ہیں کے ساتھ میں ہوں انس سیال اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب شیخ منیم پوری صاحب اور ان کے ساتھ اویس بلال صاحب. تو آج کا خصوصی پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے منعقد کیا ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس سب کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم نے آج دو مہمانوں کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے. تو ہم سٹارٹ لیں گے جناب شیخ منیم پوری صاحب کے ساتھ کہ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ تو جی شیخ منیر پوری صاحب کے ساتھ جو ہمارا پہلا سوال ہم ان سے کریں گے کہ قرارداد پاکستان کی کیا حقیقت ہے اور اس دن کو منانے کے لیے مطلب کیا مقصد ہے اس دن کو منانے کا؟ جی بالکل، اس دن کی حقیقت تو یقیناً جو قومی تہوار ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات کروں گا کہ قائد اعظم کے ارشاد کے ساتھ. قائد اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بر صغیر میں اس وقت ہی پاکستان کا وجود بن گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی کہ پاکستان نے بننا ہی بننا تھا سب کانٹیننٹ میں. قائد اعظم کا یہ ارشاد ہمیں یہ بتاتا ہے. تو اب اگر ہم 23 مارچ کے حوالے سے دیکھیں، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم الشان ایک جلسہ ہوا تھا. مسلمانوں بر صغیر سے تقریباً لاکھوں مسلمان وہاں پہ اکٹھے تھے اور جس کی قیادت بر صغیر سے آئے ہوئے بہت سے مسلمانوں نے کی اور قائد اعظم کی موجودگی میں یہ جلسہ منعقد ہوا تھا. تو اس جلسے میں بیسیکلی تو پاکستان کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے قرارداد پاس کی گئی تھی کہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اور پھر اس جو یہ جلسہ تھا، ایک قرارداد پاس ہوئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. تو جس کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی اور بیسیکلی اس قرارداد کا جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بننا چاہیے، جس کے لیے بر صغیر سے تمام مسلمان اکٹھے تھے. اور اس جو قرارداد تھی، جو یہ قرارداد پاکستان جو کہلائی، اس قرارداد کو لے کر جو ہندو کمیونٹی تھی اور انگریز تھے انہوں نے کافی سازشیں سٹارٹ کر دی اس قرارداد کو لے کر. اور باقاعدہ جب یہ جو لاہور میں جلسہ ہونا تھا اس سے پہلے عموماً ہمیں ہسٹری کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قتل و غارت سٹارٹ کر دی تھی اور اس قرارداد کو ناکام بنانے کے لیے لاہور میں کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تاکہ یہ قرارداد نہ ہو اور یہاں پہ جو جلسہ ہے خوف و ہراس پیدا کر کے نہ ہو سکے. لیکن قائد اعظم اپنے جو ان کا موقف تھا، اپنا مشن تھا، اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے اس قرارداد کو پاس کرنے کے لیے 23 مارچ 1940 کا دن ہی سلیکٹ کیا اور بالکل کوئی کمپرومائز انہوں نے اس دن کے اوپر نہ کیا. تو یہ قرارداد پاس ہو گئی اور مسلمانوں نے شارٹ ٹائم میں مطلب 7 سالوں میں ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں اس کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ بر صغیر میں پاکستان وجود اس وقت ہی ہو گیا تھا جب بر صغیر میں پہلا مسلمان ہوا تھا. تو 1930 میں قائد اعظم علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا، اس میں بھی علیحدہ وطن کے لیے انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. لیکن بیسیکلی یہ موومنٹ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی جب انگریزوں نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا اور 1857 کی وار لڑی گئی تھی. بیسیکلی وہ وار مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے لڑی تھی، لیکن بعد میں مسلمان اکیلے رہ گئے اور ہندوؤں نے ان کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. تو وہاں سے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنا سٹارٹ کر دی. بہت سے لیڈر آئے جس میں سر سید احمد خان ہے، قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہے، عبدالرحمن نشتر ہے، مولانا ظفر علی خان ہے. انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے باقاعدہ موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی. تو جس کا باقاعدہ آغاز 23 مارچ 1940 کو ہوا. اب اس دن، یہ دن ہمیں کیا سبق دلاتا ہے یا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یقیناً اس دن کو یہ دن ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس حوالے سے کیونکہ بہت سے جو مسلمان ہیں انہوں نے پاکستان کے وجود میں، پاکستان بنانے میں کافی قربانیاں دی. بیسیکلی یہ قربانیاں تو سٹارٹ ہو گئی تھی جب انگریزوں نے بر صغیر پہ قبضہ کیا یا حملہ کیا. تو اس وقت ہی بہت سے مسلمان قتل ہوئے. ڈفرنٹ موقع ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر قتل غارت انہوں نے سٹارٹ کی
اور مسلمانوں کے جو تھا ان کا جو جینا تھا وہ دوبھر کر دیا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا یا پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ کشمیر کو دیکھیں یا بہت سے علاقے مسلمانوں کے دیکھیں تو کافی ہندو مسلم تنازعات ہوئے تھے جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے. تو یہ دن ہمیں یہ اپنی قربانیوں کی بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نے جو آغاز کیا تھا اس میں ہمارا لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل. بالکل بہت اچھا جواب جناب شیخ منیم پوری صاحب نے دیا اور بہت ہی پرجوش انداز میں انہوں نے اس کا جو ہے خلاصہ کیا. تو جی اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف میں بڑھتا جاؤں اور جناب اویس بلال صاحب کو میں مخاطب کروں گا کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکاری سطح پر جو 23 مارچ کو منانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج ہمیں شیخ منیم صاحب کے ساتھ ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے. تو ان کے ساتھ مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آج فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ میرا یہ شوٹ ہے. تو اس کے بعد وہ آپ کا جیسے کوشچن ہے، سرکاری سطح پر جو ہے 23 مارچ یہ پہلے نہیں منائی جاتی تھی. اس سے پہلے جیسے منیم صاحب بتا رہے تھے کہ 1857 میں جنگ اس طریقے سے انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، اتنے ظلم ہوئے، قتل و غارت ہوئی. ابھی کشمیر کو آپ دیکھ لیں، یہ ابھی پریزنٹ میں وہ چل رہا ہے اور کافی مسئلے مسائل ہیں. اس سے پہلے مسلمانوں پر کافی ظلم و ستم ہوئے. تو یہ جو جدوجہد جو ہے یہ بہت پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی، جب 1857 سے لے کر یہ 1930 اور 1947 تک پاکستان بننے تک یہ جدوجہد جاری رہی ہے. مسلمانوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر نا ایمان کا ایسا جوش رکھا ہے کہ وہ کسی بھی بات سے اگر ڈٹ جائے نا تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو آپ کو ایک کوشچن کی طرف میں واپس آؤں گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سرکاری سطح پر نہیں منایا جاتا تھا، اس کو پہلے یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا تھا. تو جیسے ہی ایوب خان اپنے اقتدار میں آئے تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کا جو نام ہے وہ یوم پاکستان میں انہوں نے ریپلیس کیا. تو چاہے یوم پاکستان ہو یا یوم جمہوریہ ہو، اس دونوں کو منانے کے لیے وہ جوش و جذبہ، چاہے وہ 1947 ہو اور چاہے وہ 2021 ہو، آج بھی وہ جوش و جذبہ ویسے ہی ہے. آج بھی اگر جب یہ 23 مارچ ہوتا ہے تو لاہور میں، اسلام آباد میں کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پہ پریڈز ہوتی ہیں مختلف قسم کی اور کافی تقریبات ملکی لیول پہ، صوبائی لیول پہ اور یہ مقامی لیول پہ تقریبات ہوتی ہیں. تو اس کو اسی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے، چاہے یہ یوم جمہوریہ ہو یا یوم پاکستان ہو، یہ اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. بہت اچھا جی، آپ نے بھی اپنا موقف بیان کیا اور بڑا انہوں نے کافی انفارمیٹیو بات کی. تو جی جلدی میں تیسرے کوسچن کی طرف بڑھوں گا اور پھر مخاطب کروں گا ایک دفعہ اپنے دوست شیخ منیم پوری صاحب کو کہ شیخ صاحب کہ کیا یہ جو 23 مارچ کا دن ہے، کیا یہ جو ہمارے بزرگوں کی لازوال جو ہے وہ قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ جو 23 مارچ کا دن ہے بیسیکلی جو نیشنل دن ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کے، وہ ان کے لیے خاص مقام رکھتے ہیں. ہمارے لیے 2 دن امپورٹنس رکھتے ہیں، ایک 14 اگست اور ایک 23 مارچ. تو یقیناً یہ دن ہمیں ان کی اپنے جو بزرگ ہیں ہمارے یا ہمارے جو لیڈرز تھے مسلمان، ان کی یاد دلاتا ہے، ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں یا جو مسلمان لاکھوں شہید ہوئے پاکستان بننے میں، پاکستان موومنٹ میں. تو آپ کو ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک بزرگ سے بات ہوئی جو ایک چائے سٹال پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں سے میں ان سے مخاطب ہوا، جب مخاطب ان سے ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی مکمل داستان بتائی. تو وہ بزرگ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے انڈیا سے جب پاکستان بنا تھا. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کی 2 بہنیں تھیں اور ان کے پیرنٹس اور وہ 2 بھائی جب پاکستان بنا تھا اور وہ پاکستان آ رہے تھے ہندوستان سے، تو راستے میں سکھوں نے کافی قتل و غارت جب وہ کر رہے تھے تو اس میں وہ ان کے جو والدین ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی شہید کر دی گئی. اور وہ اس موومنٹ میں مطلب وہ جو ان کو قتل کیا گیا تھا وہ وہاں سے جو ان کا بھائی تھے اور وہ جو خود تھے وہ کسی طریقے سے بچ بچا کے پاکستان پہنچ گئے خیر سلامتی کے ساتھ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی لاکھوں بزرگ ہمیں ملتے ہیں، اب بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی. یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے کہ میں نے خود ان سے ملا اور انہوں نے اس حوالے سے مجھے ڈیٹیل بتائی کہ وہ کس طرح آج تک پاکستان اکیلے تنہا انہوں نے اپنی لائف کو سروائیو کیا. اس طرح ہمیں کئی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ ان کے پورے جو بزرگ تھے وہ قتل کر دیے گئے یا شہید کر دیے گئے. تو یقیناً پاکستان بنانے میں لاکھوں بزرگوں کا خون شامل ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
ان 100-150 سالوں میں جب سے انگریزوں جنگی آزادی لڑی گئی مسلمانوں کے ساتھ، بیسیکلی وہ تھی، اس میں لاکھوں لوگوں کا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. لیکن جب پاکستان بنا، ہندوستان کے ساتھ مطلب مائگریشن کی وہاں سے مسلمانوں نے، تو راستے میں کئی لاکھ مسلمان، ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. یعنی کہ ہمارے لیے ہم یہیں سے دیکھ لیں کہ ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے میں. تو یہ دن ہمیں ان کی قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو بنانے میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے. بہت اچھا. اور انہوں نے کافی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں جو جس کا شاید ہماری یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جن کو نہیں پتہ وہ ضرور ان کو دیکھا کریں، ان کو سنا کریں. اگر نہیں سن سکتے تو آپ لوگ کتابوں میں سے ضرور ان کو پڑھا کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور ہم اتنی لازوال قربانیوں کے بعد آج ہم یہاں پہ اپنی آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جی میرا نیکسٹ کوسچن اویس بلال صاحب آپ سے ہے، اور یہ بڑا چھوٹا کوسچن ہے لیکن بڑا اہم کوسچن ہے جو آپ سے میں پوچھوں گا کہ کیا کہ ہمیں یہ 23 مارچ کا جو دن ہے، اس کے پیچھے جو جتنی بھی ہسٹری ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ہسٹری جو ہے وہ اس کی ہمیں اگر ہم اس کو سمجھے نا تو وہ سوال کے مطابق چھوٹی نہیں ہے. اس کے پیچھے کافی قربانیاں ہیں جو اگر پہلے منیم صاحب کہہ رہے تھے، تو اگر ہم اس کو کنسیپٹ وہ اگر ذہن میں رکھیں نا تو ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اصل مین اگر میں آپ کو اس سے ہٹ کے ذرا بات کروں تو جب انسان اپنا گول بھول جاتا ہے نا، جب انسان اپنا دیکھتا ہے کہ میرا یہ فیوچر ہے، اگر اس کو وہ بھول جاتا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ بھول جاتا ہے، اپنے صرف پریزنٹ پہ فوکس کرتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں اب منیم صاحب کی بات کو میں اگر وہیں سے ہی کنٹینیو کروں کہ انہوں نے کہا کہ 1857 کے بعد انہوں نے اپنا ایک واقعہ بھی بڑا اچھا سنایا کہ انہوں نے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو ان کا کنسیپٹ انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بہن، ان کے پیرنٹس وہ شہید ہو گئے. اب دیکھیں کہ صرف ایک وہ نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ کافی یہاں پہ ہمارے پاس سٹوریز ہوں گی اگر ہم ان کو دیکھیں. تو جب دیکھیں نا بیک سائڈ پہ کہ پیچھے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں 1947 میں جا کے پاکستان جو ہے وہ ہمیں ملا ہے، ہمیں ایک علیحدہ وطن ملا ہے. تو اس میں اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں، اگر کہ ہمارے پاس پیچھے ہمیں اتنی قربانیاں دے کے یہ چیز ملی ہے، اتنی مشکل سے یہ چیز ملی ہے، تو اس کی قدر ہم اسی طریقے سے اگر کریں. لیکن آج کل اگر میں دیکھوں تو اس حساب سے نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. آج ہم اس چیز کو، اپنے بیک گراؤنڈ کو بھول چکے ہیں. فیوچر کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں صرف ہر بندہ اپنی پریورٹیز کو لے کے چل رہا ہے، اپنی پریورٹی دیکھتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، کسی دوسرے کو سامنے ساتھ لے کے نہیں چلتے. ہم اپنا وہ بھائی چارگی بھول گئے ہیں. اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں تو ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کے کوشچن کی طرف وہی بالکل یہ آپ کے جواب دے رہا ہوں کہ ہم بیسیکلی یونٹی بھول چکے ہیں، ہم بھائی چارگی بھول چکے ہیں. آپ اس پہ سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ اس پہ میرا کراس کوسچن آپ سے پھر بنتا ہے کہ بھائی چارگی پہ آپ بات کریں، بے شک بہت اچھی بات کریں، لیکن آج کل کچھ گروہ ہمیں ماضی میں بھی دیکھنے کو ملے، ابھی بھی، کہ جو یونٹی کا ہمیں ڈس دیتے ہیں لیکن لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں. تو یہ کافی اس چیز کو نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. تو اس کا پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی ہم نے کریٹ کرنی ہے تو بھی خود کرنی ہے، نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے تو بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے نا اصل اس پہ میں نے ایک پہلے کالم بھی لکھ چکا ہوں، اس میں میں نے یہ چیز لکھی ہے. تو کیا ہے کہ جب انسان کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے نا تو آپ کو ساتھ سپورٹ کرنے والے بہت کم انسان ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں. وہ کم، آپ یقین کریں ایسے اگر میں اپنی ہی مثال لے لوں، میں اپنا ہی آن کیمرہ ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ایسے ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ نہیں یار آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ کام آپ کے لیے بنا ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے تو یہ چیز ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے. لیکن آپ کو سپورٹ کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور حقیقت یعنی کہ وہ آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ حقیقی طور پہ مخلص ہوتے ہیں، وہی آپ کے سچے دوست بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں. لیکن پہچاننے میں انسان نہ کافی پیچھے رہ جاتا ہے کہ ان کو پہچانے کہ یہ میرے ہمدرد ہیں یا کچھ ہے. کچھ لوگ ان کو بھی نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ شاید یہ مجھے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام یہ کرو یا نہیں کرو. تو روکنے ٹوکنے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ انسان خود سے اپنا دیکھتا ہے کہ یار یہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. انسان کے ہر ذہن میں ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور ہر ذہن میں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ذہن کے آئی کیو لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. تو وہ نیگیٹیوٹی کوئی مائنڈ میں لے جاتے ہیں، کوئی پازیٹیوٹی لے جاتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے نا
تو وہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ صحیح کریں، مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں گے تو یہ پوزیٹیوٹی کریٹ ہوگی. نیگیٹیوٹی کو جتنا اگنور کریں گے آپ اتنے پروفٹ میں جائیں گے. بالکل نیگیٹیوٹی کو اگنور کرتے جائیں آپ اس چیز میں گرو کرتے جائیں گے. بالکل ایسی بات ہے کہ بالکل جی انہوں نے اچھا پیغام دیا ہے کہ انسان کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک چیز کو کس طرف لے کے چل رہا ہے، چاہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے چلے یا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلے، انسان کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہت اچھی بات کی. تو میرا نیکسٹ کوسچن پھر جناب محترم شیخ منیر پوری صاحب کے لیے کہ جو پاکستان جب بنایا قائد اعظم نے ہمارے بانی نے، تو ان کے کیا واقعی ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی طرف چل رہے ہیں یا ان کو بھول چکے ہیں؟ جی اس کا سمپل سی بات ہے کہ اگر آج ہم قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہوتے تو شاید ہماری قسمت ہی بدل چکی ہوتی اور آج ہماری جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ کہیں بہتر ہوتی. تو ہم نے قائد اعظم کا ایک ارشاد تھا، ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ایمان، اتحاد، تنظیم. ان 3 لفظ میں ہی بہت کچھ سمویا ہوا ہے اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو انہوں نے بہت سی اسٹیٹمنٹس دی، بہت سے فرمودات دیے کہ پاکستان کس طریقے سے چلے گا، لیکن ہم ان طریقوں کو بالکل بھول گئے اور انہی کی وجہ سے آج جس مقام پہ ہم موجود ہیں، ہم آپ کو سب کو پتہ ہے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہندو جو کمیونٹی ہے یا مسلمان ہے وہ پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہے. ہم آج کل بالکل ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ سسٹم ہوگا، نظام ہوگا، وہ کون سا ہوگا، ہم اس کو بالکل فالو نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے مطلب عوام کی حکومت ہوگی، کتنی دفعہ عوام کی حکومت رہی ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو یعنی کہ پاکستان کے بنانے میں، پاکستان بناتے وقت جو قائد اعظم کے فرمودات تھے ہم ان کو بالکل فالو نہیں کر رہے، اور اگر ہم ان کو فالو کرتے تو یقیناً ہماری جو حالت ہے وہ کافی بہتر ہوتی. تو ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے اور یہ دن جو 23 مارچ کا ہے یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو پاکستان ہے، پاکستان بنانے میں جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہمیں ان مقصد کا جو حصول ہے وہ لازمی کرنا ہوگا اور تبھی ہم ایک کامیاب مملکت بن سکتے ہیں. بھول چکے ہیں جو آج ہم مقصد ہی بھول چکے ہیں، یہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا ہے. بالکل جی بالکل، اور یہ دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان مقصد کو حاصل کرنا ہے تبھی ہم ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں. بالکل. تو جی میرا نیکسٹ کوسچن پھر آپ سے ہی ہے. تو جو ناظرین کے لیے بہت سی اہمیت کا عامل ہوگا کہ آپ ہماری یوتھ کو، جو ہماری یوتھ ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس 23 مارچ کے وقت؟ جی بالکل، جو 23 مارچ کا دن ہے وہ ہمارے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے اور ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ڈفرینٹ سکولز میں تقریبات ہوتی ہیں اور بہت سے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، پریڈ ہوتی ہے. ان میں ہمیں کچھ ایسے مواد ڈالنا چاہیے، ایسے سپیچز کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے جو ہماری یوتھ کو بتائے کہ ہاں بھائی اس دن کیا کیا ہوا تھا، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کس طرح پاکستان حاصل کیا. تو یہ چیزیں کافی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، میرا یہ یوتھ کے لیے پیغام ہوگا اور سب کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ پاکستان عوام کی طاقت سے بنایا گیا تھا، پاکستان میجورٹی کو دیکھ کے بنایا گیا تھا، مسلمانوں کی میجورٹی تھی کہ اس بات پہ متفق تھی کہ پاکستان کا حصول ہونا چاہیے اور آج ہمیں اس کو ہی فالو کرنا چاہیے. کہ میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں ووٹ کی. ٹھیک ہے، ہمیں ووٹ کی طاقت جو عوام کی طاقت ہے، عوام کی میجورٹی کا فیصلہ ہی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے پاکستان ترقی کرے گا. کیونکہ پاکستان بنایا ہی ووٹ کی طاقت سے گیا تھا. عوام نے ہی کہا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، مسلمانوں نے ہی کہا تھا. آج ہمیں اسے صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا تبھی ہم ایک زندہ اور جاوید قوم بن سکتے ہیں. بہت ہی زبردست بھائی نے پیغام دیا سب کو اور ہماری یوتھ کو جو اس چیز پر اتنا اپنا نہیں رکھتی، اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی، تو ان کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کو ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے. تو یہی پیغام، یہی سوال میں جناب اویس بھائی سے لینا چاہوں گا کہ کیا پیغام آپ اپنے دینا چاہتے ہیں اس یوتھ کو؟ دیکھیں، آج کا جو نوجوان ہے نا وہ اپنی پریورٹیز کو سب سے پہلے لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ آپ اس چیزوں سے ہٹ کر، ان چیزوں میں ان سے نکل کر کچھ اپنے ان چیزوں بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
हर इंसान को ये इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते, ये कोई गिने चुने लोग ही हैं जो मतलब देखते हैं कि हमारे साथ, वरना इंसान ये लोगों को तो इस हद तक फुर्सत नहीं है कि हमारे साथ वाले घर ने खाना खाया कि नहीं खाया, इस हद तक की बातें हम भूल चुके हैं जो कि हमारी बेसिक्स हैं, बेसिक्स को भूल चुके हैं। तो हमें जो है ना बेसिक्स को याद रखना चाहिए, अपने बैकग्राउंड को देखें कि अपनी कितनी कुर्बानियों से आपने ये मुल्क हासिल किया है, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, आज तक कश्मीर में इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, और क्या है कि हमारी पब्लिक ये सिर्फ पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन चीजों को ग्रो कर देती है। कश्मीर के मसले पे बहस हो तो हम क्या करते हैं जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उसको उठा के सामने रख देते हैं कि जी इस मसले को उजागर किया जाए ताकि कश्मीर का मसला डिस्कस ना हो सके, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज चली जाए। तो इन चीजों में अब नेशनल हैशटैग चल रहे होते हैं डेली के, तो मैंने 2-3 दफा नोटिस किया है। और ऐसे ऐसे दिनों में, जैसे 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गई, ऐसे दिनों में अगर आप हैशटैग ट्रेंडिंग्स देखा करें ना, ट्विटर पे जो है काफी मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं और काफी पढ़े लिखे लोग हैं जो ये एप्लीकेशन यूज करते हैं वहां पे, तो उनमें क्या होता है कि मतलब उल्टे सीधे हैशटैग्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ट्रेंड में आ जाते हैं, इस बात को भी वो यूज इस तरह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उस दिन का मकसद को हम खत्म कर हाँ, सकें। बिल्कुल ऐसे 23 मार्च की जो है, मतलब अब 23 मार्च है, 14 अगस्त है, कोई इस तरह के पता नहीं कितने हमारे साल में मौके आते हैं, तो उनको वो इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं कि इनको टॉप ट्रेंडिंग में आने ही नहीं देते। खास तौर पर उसी दिन यूज होता है जिस दिन कोई ऐसा मौका हो। ऐसे ऐसे गिरोह सरगर्म हो चुके हैं कि वो हमारी इन चीजों को बिल्कुल हमसे दूर करते जा रहे हैं। अब एक कॉमन सी बात है, अगर देखें तो आप अगले दिन मैं 8वीं क्लास की शायद बुक थी इस्लामियात की, तो अरबी की बुक थी सॉरी, तो वो मैंने उठा के देखी है, उनमें और अब कंप्यूटर में एक ऑप्शन रख दिया गया है। अब मोस्टली क्या करते हैं कि बच्चे कंप्यूटर की तरफ रुझान कर रहे हैं, अरबी को उन्होंने खत्म कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देख लें, आपको बेहतर पता है कि अरबी का कंसेप्ट खत्म हो गया है। पीछे 5वीं तक आप चले जाएं, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो गया है कि वहां पे इस्लामियात में से अब उसवे हंसना और देखकर इस तरह के जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, बच्चों में आजकल वो पता ही नहीं है कि हाँ हमारे अकायद क्या है, वुजू के फराइज पूछ लो, इस तरह की चीजें उनको कुछ पता नहीं है। तो वो बेसिक्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए जा रहे हैं। इनके पीछे क्या है, ऐसा क्या बैकग्राउंड है, किसी को कुछ पता नहीं है, और ना कभी ने किसी ने इस मौजू पे बात की है कि हाँ ये क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब बेसिक्स जो कौम बढ़ती है ना एजुकेशन सिस्टम से बढ़ती है, जब ये ही उनका फ्लॉप होता जा रहा है, जब बच्चों को कुछ पहले नहीं पढ़ना, उनको पढ़ाया ही नहीं जाना, उनकी बेसिक्स ही उन्हें नहीं दी जानी, तो उन्होंने बड़े होकर क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सेल्फिश ही होंगे बच्चे, और कुछ उनके पास नहीं होगा ऐसा कुछ कि वो हमारे से बात करें या कुछ इस तरह। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो सिर्फ अपने आप को प्रेफर करते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैंने ये करना है, दूसरा मरता है जीता है उससे कोई परवाह नहीं होती। तो वो ये क्या होता है, ये भाईचारा ही खत्म हो गया है। अब आप कोरोना को ले लें, हमने यूनिटी भूल चुके हैं, जो पीछे यूनिटी को मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम भी, तो वो ये है कि आप देख लें 1857 से लेकर 1947 तक कितनी मेहनत हुई, कितने कत्लो गारत हुए, कितनी मतलब मुसलमानों पर जुल्म हुए, इतनी हमने कुर्बानियां दी हैं। तो 1947 में पाकिस्तान मिला है, हमने किस मकसद के लिए लिया है? सिर्फ यही ना कि यहाँ पे अपने अपने हकूक के मुताबिक हर मजहब के लोगों को आजादी है कि वो यहाँ पे आजाद जिंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आजाद जिंदगी, आजादी को किसी और मायने में लेके आ गए कि हमें हर किस्म की आजादी है, चाहे हम जो मर्जी करते फिरें। नहीं, अपनी बेसिक्स कभी ना भूलो, अपनी बेसिक्स को आप अगर याद रखेंगे तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और हमें यूनिटी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर इत्तेहाद नहीं होगा, मुनीम भाई कह रहे थे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का आज़म का फरमान है, अगर हम उसको लेके चलेंगे, अगर हमारे अंदर एक ही चीज, अगर हम यूनिटी जो है हमारा इत्तेहाद है वो ही खत्म हो गया, एक चीज भी अगर हमने किसी चीज में भी मिसप्लेस हो गए हैं, अगर हमें यूनाइट वापस होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा यूथ को यही पैगाम है कि आप जो है दोबारा एक दूसरे को यूनाइट हो। ये यूथ वगैरह जो ये चल रही हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें आपस में इत्तेहाद पैदा करें। ये बजाय कि इख्तलाफात से और ये चीजें वो वहीं पे बढ़ती नहीं है, वहीं पे खत्म हो जाती हैं। तो आप वापस जो है एक दूसरे के साथ भाईचारगी पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, इसी से हम ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की हमारे दोनों मेहमानों ने, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने इनसे की हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी जनाब शेख मुनीमपुरी साहब ने की और अवैस भाई ने की हैं। बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं जो हमारे यूथ के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। तो आज के तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हम अपने दोनों मेहमान को बहुत बहुत शुक्रिया इनको कहते हैं कि इन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए, अपना इंटरव्यू दिया। और अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट अनस सियाल को दीजिए इजाज़त। अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।